آج وہ آیت کریمہ بھی تلاوت ہوئی جس میں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر کیا کریں؟ حبیب تیرے در پر آ جائیں، تیری دہلیز پر آ جائیں، تیرے ویڑے آ جائیں، تیرے بوئے پر آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی تو کہیں بھی مانگ سکتے ہیں نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نے خود کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب لوگ میرے بارے میں پوچھتے نا میں کہاں ہوں، تو آپ کہیں میں قریب ہوں۔ وہ قریب ہے، جہاں سے بھی پکاریں گے وہ سنتا ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے جب تمہیں لگے نا کہ گناہ بہت ہو گئے ہیں اور بخشش چاہیے اور معاملہ بڑا کٹھن ہے، تو پھر ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب کے در پر آ جانا۔ رب آکھے میں بخش دیاں گا، آ جاون گناہگار مدینے۔ آ جاؤ میرے حبیب کے در پر اور پھر اللہ سے معافی مانگو۔ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی سفارش کریں تمہاری۔ رسول سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری سفارش کریں۔ ایسا تعلق نہ ہو کہ رسول کہیں یا اللہ میں اس سے بے پرواہ ہوں۔ رسول سے گہرا تعلق غلامی والا ہونا چاہیے۔ مجھ سے معافی مانگو اور رسول بھی تمہاری سفارش کریں۔ جب حبیب تمہاری سفارش کر دیں گے نا تو پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور اللہ تعالیٰ کو تم توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو اے رسول آپ کے رب ہونے کی قسم، کیسا محبت بھرا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا رب ہے، کعبے کا بھی رب ہے، عرش کا بھی رب ہے، وہ اپنے رب ہونے کی نسبت نہ کعبے کی طرف فرما رہا ہے نہ عرش کی طرف فرما رہا ہے۔ وہ فرما سکتا تھا مجھے کعبے کا رب ہونے کی قسم، مجھے عرش کا رب ہونے کی قسم، اس نے کہا نہیں ابھی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، تیرا رب ہونے کی قسم۔ علامہ فیض الحسن صاحب آلو مہار شریف والے نا، ایک بڑی خوبصورت بات میں نے ان کا ایک کیسٹ سنا، وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کسی معمار سے پوچھیں، کسی سے آپ نے کام کروانا ہو، کسی راج سے معمار سے آپ پوچھیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، تو آپ کہیں گے تم سے کام کروانا ہے لیکن پتہ نہیں ہے تمہارا ہاتھ کیسا ہے، کو پہلے کام کیا ہے تو بتاؤ کون سا کام کیا ہے؟ تو اس نے کام تو بہت کیے ہوتے ہیں، اس نے کہیں گلی بنائی، کہیں نالا بنایا، کہیں سولنگ لگایا، کہیں چھوٹا مکان بنایا، کہیں کوئی دیوار سیدھی، کہیں کسی کا فرش بنایا، کسی کا کھرا لگایا۔ لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے نا بتا تو کیسا فنکار ہے، تو پھر وہ گلی اور چھوٹی موٹی دیواریں نہیں دکھائے گا، وہ اپنا بڑا کام دکھائے گا۔ وہ کہے گا دیکھو میں وہ ہوں جس نے وہ شہر کی عظیم الشان مسجد کا وہ بلند مینار بنایا۔ یہ فنکار جو ہوتا ہے نا، جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنی تخلیق کے بہترین شاہکار کو پیش کرتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے یہ حسین چیز بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی تخلیق کا تعارف کروا رہا ہے تو ساری کائنات بنائی اسی نے ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے فن کا شاہکار دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، شاہکار ربوبیت کو دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو، دیکھو میں کیسا رب ہوں، میں نے کیسا مصطفیٰ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔